جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اجمعین اما بعد انا للہ وانا الیہ راجعون لقد تہدمت ارکان الہدی قد قتل ابن ام المصطفى قتل علی المرتضی۔ عزاداران مولا کائنات، یہ پرسے کی مجلس جو ہر سال مسجد میں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ آج کی مصیبت شہید مسجد کوفہ کی مصیبت تھی، لیکن حالات کی بنیاد پہ ابھی یہ مجلس گھروں سے منعقد کی جا رہی ہے۔ یہاں پڑھنے والا بھی گھر سے پڑھ رہا ہے اور سننے والے بھی اپنے گھروں سے سن رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ وقت ہے کہ جب خانوادہ امیر المومنین پہ مصیبت کا وقت ہے۔ زینب اس وقت پچھاڑے کھا رہی ہیں، حسنین گریہ کر رہے ہیں، مومنین بغیر امام کے ہو گئے ہیں۔ آئیے ہم سب جمع ہو کے سب سے پہلے خانوادے کے ایک ایک فرد کو پرسہ دیں۔ حسن، آؤ اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو۔ حسین، تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ قبول ہو۔ زینب، تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ قبول ہو۔ اور یہ پرسہ صرف خانوادے تک محدود رہنے والا نہیں ہے، بلکہ جسے حیات علی بن ابی طالب معلوم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب اہل خانہ کو پرسہ دے چکے تو اس کے بعد کوفے میں نکلے، اور نکلنے کے بعد پکار کے کہے، اے کوفے کے بیواؤ، آؤ اپنے مولا کا پرسہ قبول کرو۔ اے یتیموں، آؤ آگے اپنے مولا کا پرسہ قبول کرو۔ اے بے نوا اور بے سہارا لوگو، آؤ اور علی کا پرسہ قبول کرو۔ اور سب کو پرسہ دیتے دیتے آخر میں کہوں گا، اے ساکن غیبت آؤ، اور آنے کے بعد اپنے جد علی بن ابی طالب کا پرسہ قبول کر لو۔ عزاداران امام مظلوم، علی بن ابی طالب کا یہ معمول تھا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تھا تو علی بیت الشرف سے اپنے برآمد ہوتے تھے، اور برآمد ہونے کے بعد پشت کے اوپر روٹیوں کا انبار لاد کے ایک مرتبہ علی بیت الشرف سے نکل کے کوفے کے گلی کوچوں میں جاتے تھے۔ ادھر علی نان لے کے جو ہے وہ کوفے کے گلیوں میں ترایا پھرتے تھے، ادھر کوفے والوں کا یہ انتظار تھا کہ کوئی کھانا دینے والا آ رہا ہوگا، کوئی ہمارا پرسان حال آ رہا ہوگا۔ لیکن اس عالم میں یہ امتیاز یہ تھا کہ علی جب کسی دروازے کے اوپر دق الباب کرتے تھے اور دروازہ کھلتا تھا، کوئی بچہ باہر آتا تھا تو علی اس کے سامنے روٹیوں کا ایک بنڈل دینے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر علی کو آنے میں تاخیر ہوئی ہو تو اس علی کو معاف کر دینا۔ وہاں سے چل کے کسی دوسرے گھر میں جاتے تھے، آواز دیا تو پس پردہ سے کسی مومنہ کی آواز آئی، اے میرے کرم فرما لاؤ، کیا لے کے آئے ہو؟ علی روٹیاں دینے کے بعد اس سے بھی یہی کہتے تھے کہ اگر آنے میں تاخیر ہو گئی تو اس علی کو معاف کر دینا۔ ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے نکل کے تیسرے گھر، حد یہ ہے کہ جب ایک ایک بھوکے اور بے سہارا کو کھانا پہنچا چکتے تھے،
اب اس کے بعد بیت الشرف میں آتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علی اپنے گھر سے نکلنے کے سے پہلے کھانا کھا کے جاتے رہے ہوں گے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ علی جب سارے بھوکوں کو کھلا چکتا تھا اور بیت الشرف میں آتے تھے تو آنے کے بعد کہتے تھے بیٹا زینب میرے لیے وہ بھوسیوں والا ستو لے کے آؤ۔ جب سب کو کھلا چکتا تھا تو اس کے بعد اب کائنات کا امیر بیٹھ کے یہ بھوسیوں والا ستو استعمال کرتا تھا۔ عزیزان محترم، ایسا کرم فرما مولا، ایسا اطاعت گزار مولا، ایسا لوگوں کے اوپر مہربان مولا یہ دنیا سے دشمنوں سے دیکھا نہ گیا اور علی کے قتل کے درپے ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ رمضان کی وہ قیامت خیز رات آ گئی جسے 19 رمضان کی رات کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، ماہ رمضان میں علی ابن ابی طالب ایک دن حسن کے گھر میں افطار کرتے تھے تو دوسرے دن حسین کے ساتھ اور تیسرے دن اپنی بیٹی زینب ام کلثوم کے ساتھ بیٹھ کے افطار کیا کرتے تھے۔ 19 رمضان کی وہ قیامت خیز رات تھی کہ جب علی بیٹی کے گھر مدعو تھے۔ جیسے جیسے رات گزرتی جاتی تھی علی کی بے چینیاں بڑھتی جاتی تھی۔ حد یہ ہے کہ خود جناب زینب ناقل ہیں کہ جب میں نے بابا کی اس بے چینی کو دیکھا تو میں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں بابا کا خیال رکھوں گی، اور علی نے اور زینب نے سونے سے انکار کر کے زینب ایک مرتبہ مصلی بچھا کے عبادت کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب نصف سے زیادہ حصہ گزر گیا، رات کا 3 پہر گزرنے کے بعد ایک مرتبہ علی پھر اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد صحن خانہ میں آتے ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ کر کے علی بڑی بے چینی سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، ہاذہ اللیلہ ہاذہ اللیلہ، یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے۔ جیسے اس رات کا اعلان کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کے پوچھا، کہا کہ بابا یہ کس رات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا آج بندے کا اپنے مالک اور اپنے خالق سے ملاقات کی رات ہے۔ زینب نے کہا بابا میں نے آج تک آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ کہا کہ بیٹا آج تک علی کا مقابلہ، علی کا سامنا کسی بندے سے ہوتا تھا، لیکن آج کی وہ قیامت خیز رات ہے کہ جب علی اپنے خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ ابھی نماز صبح کا وقت قریب ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب تیار ہوئے اور بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ادھر علی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ گھر میں پلی ہوئی بتوں نے بڑھ کے جو ہے وہ دامن پکڑا۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب بابا دروازے کے پاس قریب پہنچے تو دروازوں کی کیلوں نے نکل کے بابا کی عوامل ہے وہ بابا کو روکنا شروع کیا۔ اب میں اٹھ کے دوڑ کے بابا کے پاس آئی، کہا بابا یہ کیسے حالات نمودار ہو رہے ہیں؟ تو علی نے پلٹ کے کہا بیٹا دیکھو یہ بے زبان جانور ہے، اگر ہو سکے تو میرے بعد اگر ان کے دانے پانی کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر انتظام نہ ہو سکے تو میرے بعد انہیں آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کے تاریخ کا جملہ ہے علی بیت الشرف سے برآمد ہوئے، بابا کو رخصت کر کے زینب دوڑی ہوئی، یہ امام حسن کے پاس آئیں اور آ کے بابا کی رات کی کیفیت بیان کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسن دوڑے ہوئے گھر سے نکلے اور جا کے بابا سے پوچھا، کہا بابا ابھی تو رات کا بہت حصہ باقی ہے، نماز صبح میں وقت ہے۔ تو ایک مرتبہ علی نے کہا کہ بیٹا تم گھر میں واپس جاؤ، اس لیے کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے ہیں کوہ ابو قبیس کے اوپر، اور وہاں سے انہوں نے 2 پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے اسے آپس میں مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس خاک کو ہوا میں فضا میں جبریل نے پھینک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خواب مکہ اور مدینے کے ایک ایک گھر میں پڑی۔ روایت کہتی ہے
کہ کہا بابا پھر اس خواب کا مطلب آپ بتائیں۔ کہا اس کا مطلب اگر میرا خواب سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور میری شہادت کی خبر پا کے مکہ اور مدینے کا ایک ایک گھر جو ہے وہ غمزدہ ہو جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسن بیت الشرف سے نکل رہے تھے، زینب پر سے پردہ کھڑی ہوئی تھی، باپ اور بیٹے کی یہ آواز سنی تو ایک مرتبہ زینب کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگا۔ حسن بیت الشرف میں تشریف لائے اور ادھر علی ابن ابی طالب مسجد کی طرف چلے۔ روایت کہتی ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد نماز تہجد ادا کیا۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ علی لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا۔ ابن ملجم کے پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ وہ منہ کے بل لیٹا ہوا ہے۔ علی نے اسے بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد پھر اذان کہی۔ اذان کہہ کے ابھی نافلہ صبح میں مشغول تھے کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے کہ ظالم نے ایسی تلوار فرق اقدس پہ ماری کہ تلوار مغز سر کو چیرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اب علی سے سنبھلا نہ گیا۔ ایک مرتبہ فضائے کوفہ میں آواز گونجی، لقد تہدمت ارکان الہدا، ارکان ہدایت جو ہے وہ منہدم ہو گئے۔ قتل ابن ام المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بھائی شہید کر دیا گیا، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ عزیزو جیسے ہی یہ آواز فضا میں گونجی اور زینب کے کانوں میں پہنچی، ایک مرتبہ زینب نے دوڑ کے حسن حسین سے کہا، بھیا سنا آپ نے یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ گھر سے نکل کے دیکھو، لگتا ہے بابا پہ مصیبت آ گئی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب حسن مسجد میں پہنچے ہیں تو مسجد کا عالم یہ ہے کہ علی محراب مسجد کوفہ میں گرے ہوئے ہیں اور مسجد کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن نے یہ عالم دیکھا کہ لوگ علی کو اٹھا کے بٹھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اگر اتنی قوت ہو تو آج ہمیں قیامت کی آخری نماز پڑھا دیجئے، لیکن زخم سر اتنا کاری تھا کہ علی سے بیٹھا نہ گیا۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ بیٹا پہلے ان لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اس کے بعد میری بات و پرس کرنا۔ حسن نے نماز پڑھایا۔ پڑھ دینا بہت آسان کام ہے، سن لینا بہت آسان کام ہے، لیکن تھوڑی دیر تصور میں آئیے، جس کے باپ کا سر زخمی ہو اس کے لیے نماز پڑھانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ صرف اہل بیت کے خانوادے کا جگر ہے کہ حسین ابن علی نے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھایا۔ اب جو نماز تمام ہوئی تو اس کے بعد پوچھا، بابا یہ آپ کا حال کس نے کیا ہے؟ تو علی ابن ابی طالب نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، ابھی بابا کندہ سے میرے قاتل کو لوگ گرفتار کر کے لائیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ تھوڑی دیر نہ گزرنے پائی تھی کہ ایک مرتبہ علی نے کیا دیکھا کہ ابن ملجم کو لایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ پس گردن سے باندھ دیے تھے، اس کی مشکیں بندھی ہوئی تھی۔ علی سے دیکھا نہ گیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا حسن اس کی مشکیں کھول دو، اس لیے کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا آج قاتل کی مشکیں بندھی ہوئی ہیں، آپ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، لیکن یہ سن 40 کا کوفہ ہے، لیکن ہائے سن 61 کا کوفہ ہوگا جب آپ کی بیٹیاں ان کے بازو ایک رسن میں بندھے ہوں گے تو عالم ارواح سے آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مولا کائنات میں۔ اس کے بعد ایک گدیم لائی گئی اور اس میں حسن نے اپنے بابا کو لٹایا، بیٹوں نے باپ کو اٹھایا، لے کے گھر کی طرف چلے۔ اتنی دیر میں یہ آواز کوفے کے گلی کوچوں میں پھیل چکی تھی، چاروں طرف سے ہجوم بیت علی کی طرف بڑھا۔ روایت کہتی ہے جب گھر قریب آیا تو ایک مرتبہ علی بن ابی طالب نے بیٹے سے کہا بیٹا حسن ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اب یہاں سے واپس چلے جائے، اس لیے کہ جیسے میری اس کیفیت کو
زینب ام کلثوم دیکھیں گی ان کی گریہ کی آواز بلند ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کے کانوں میں میری بیٹیوں کی آواز جائے. میں کہوں گا مولا یہ سن 40 کا کوفہ ہے, آپ نہیں چاہتے کہ زینب کی آواز نامحرموں تک پہنچے, لیکن ہائے 61 کا کوفہ, یہی کوفے کے بازار ہوں گے کہ زینب بے مقنع چادر بازار کوفہ میں داخل کی جائیں گی. اجرکم اللہ. علی بیت الشرف میں پہنچے, ایک کوہرام برپا تھا, بیٹیاں و علیہ و محمدہ کے نعرے بلند کر رہے تھے. 19 کا دن گزرا, دن گزرنے کے بعد اب رات آئی. روایت کہتی ہے اس بے چینی کے عالم میں ہمارا مولا تھا کہ کبھی کروٹ بدلتا تھا, کبھی پیروں کو پٹکتا تھا, اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ زہر کا اثر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا. 20 کی صبح نمودار ہوئی. جناب محمد حنفیہ کا بیان ہے کہ رہ کے بابا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی, اور ادھر دروازے کے اوپر چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے. بار بار بابا یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. میں نے آ کے یہ کہا کہ آپ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیے. زیادہ تر لوگ تو چلے گئے, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اسباب بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پھر حسن برآمد ہوئے اور کہا اسباب سب چلے گئے, تم نہیں گئے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں مولا جن کے پیروں میں طاقت تھی وہ اپنے پیروں سے چلے گئے, میرے نہ پیروں میں اٹھنے کی طاقت ہے نہ دل میں یہاں سے جانے کی کوئی تمنا ہے. ایک مرتبہ جا کے بابا سے کہیے کہ آخری دیدار کرا دے. روایت کہتی ہے حسن واپس گئے اور جانے کے بعد اسبق کا پیغام پہنچایا. مولا نے اجازت دیا تو اسبق داخل ہوئے. خود اسبق کا بیان ہے کہ جب میں داخل ہوا تو میں نے وہ کیفیت دیکھا کہ زہر کے اثر سے علی کا چہرے کا رنگ ایسا زرد ہو گیا تھا کہ علی کی پیشانی پہ ایک زرد رنگ کی پٹی تھی. میں یہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ کپڑا زیادہ زرد ہے یا علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. اجرکم اللہ. اس کے بعد روایت میں ایک فقرہ ملتا ہے کہ جب یہ کیفیت بیٹیوں سے برداشت نہ ہو سکی تو ایک مرتبہ ام کلثوم آتی ہے اور آگے کہتی ہے کہ بھیا حسن کیا کوفے میں کوئی ایسا حکیم نہیں ہے جسے بلا کے بابا کا زخم سر دکھائے تاکہ میرے بابا کو افاقہ ہو جائے. اتنا کہنا تھا کہ امام حسن کے کہنے کے اوپر اسیر نامی جراح بلایا گیا. ادھر جراح بیت الشرف کی طرف آ رہا تھا, ادھر جناب ام کلثوم نے قاتل سے یہ کہا کہ اب جراح آ گیا ہے, اب میرے بابا کے زخم سر کا علاج ہو جائے گا. ظالم ابن ملجم نے کہا کہ اے ام کلثوم مطمئن نہ ہو, میں نے ایسے زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر پہ ماری ہے کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ پانی میں ملا کے کوفے کے ذی روح کو پلا دیا جاتا تو کوئی بھی زندہ نہ بچتا. روایت کہتی ہے کہ جراح آیا, مولا کے زخم سر کو دیکھا اور دیکھتے ہی زار و قطار رونا شروع کیا. حسن گھبرا کے پوچھتے ہیں کہ جراح کیا بات ہے, تو کیوں گریہ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زخم اتنا کاری ہے اور تلوار ایسے زہر میں بجھی ہوئی ہے کہ اب مولا کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے. اور جاتے جاتے ایک فقرہ کہا کہ اے حسن ایسے وقت میں ایسے مریض کو اگر تھوڑا سا دودھ مل جائے تو تکلیف میں افاقہ ہو جاتا ہے. عزیزو امام حسن نے کسی سے کہا نہیں تھا, یہ آواز جیسے چاہنے والوں کے کانوں میں پہنچی. روایت کہتی ہے لوگ بے ساختہ اپنے گھروں کی طرف دوڑے اور تھوڑی دیر کے بعد ہر آدمی کے ہاتھ میں پانی کا دودھ کا ایک پیالہ تھا اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ مولا تک یہ دودھ کسی طریقے سے پہنچ جائے. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن دودھ لے کے مولا کے پاس پہنچے تو علی بن ابی طالب نے دودھ لے کے پی تو لیا, لیکن پینے کے بعد کہتے ہیں بیٹا میں نے دودھ آج پی تو لیا اس لیے کہ یہ دنیا کی میری آخری غذا ہے, لیکن تم سے میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے ہی پہلا میرے قاتل تک پہنچا دو. میں ایک جملہ کہوں گا, آج حسن نے دودھ مانگا نہیں تھا
لیکن اتنے چاہنے والے موجود تھے کہ ہر گھر سے دودھ کا پیالہ آ رہا تھا، لیکن ہر تاریخ کربلا حسین ابن علی اپنے ہاتھوں پہ ایک 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے لوگوں سے پانی کا سوال کر رہے تھے۔ کوئی پانی کے بجائے کوئی دودھ اور پانی دینے والا تو نہ تھا۔ ہاں ایک جملہ ملتا ہے کہ ایک آواز ابھرتی ہے، اینا اینا حرملا، ایک تا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، اجرکم اللہ۔ اب اس کے بعد مولا کائنات نے وصیتیں کرنا شروع کیا۔ اقرار توحید و نبوت و رسالت کے بعد ایک مرتبہ اپنی عبادات کا تذکرہ کیا۔ کہا بیٹا خدا کی اطاعت میں آپ تمہارے بابا سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا میری شہادت کے بعد تمہارے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے اور ہر عالم میں صبر کرنا۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے گھر کے ایک ایک افراد کو بلا کے علی وصیت کرتے ہیں اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد اولاد فاطمہ کا جتنا ہو سکے خیال کرنا۔ اور یہ کہنے کے بعد حسن کو بلایا، ایک ایک کا ہاتھ اپنے پکڑنے کے بعد حسن کے ہاتھ میں دیتے تھے اور دے کے کہتے تھے آج کے بعد ان کی اطاعت کرنا۔ لیکن میں نے روایت میں ایک جملہ دیکھا ہے، جب سب کے بارے میں وصیت کر چکے ایک مرتبہ ام البنین ادھر سے آتی ہے، کیا دیکھا کہ سب تو اس وقت موجود ہیں لیکن میرا عباس اپنے باپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اٹھی اور ایک حجرے میں گئی تو کیا دیکھا کہ عباس ایک گوشے میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہا میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی ہے، اس لیے کہ بابا نے سب کا ہاتھ بھیا حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں کیا۔ روایت کہتی ہے ام البنین قریب آئی اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میرے والی و وارث کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ علی نے تڑپ کے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اگر ام البنین تمہیں معلوم ہوتا کہ عباس پہ کیا گزرنے والی ہے تو شاید تم یہ سوال نہ کرتی۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد حسین کو قریب بلا کے کہا میرے لال عباس، حسین نبی کے بیٹے ہیں، تم میرے لال ہو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب صحرائے کربلا میں تمہارا یہ بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوگا تو عباس اپنے حسین کی حفاظت کرنا، میری طرف سے اپنی جان کو قربان کر دینا، اجرکم اللہ۔ وصیتوں کا سلسلہ ختم ہوا، تھوڑی دیر نہ گزرنے پائی تھی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے پیشانی سے پسینہ پوچھا۔ زینب دوڑ کے آئی، کہا کہ بابا یہ آپ بار بار پیشانی پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ جب وقت آخر قریب آتا ہے تو پیشانی پہ موت کا پسینہ آنے لگتا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ زینب تڑپ کے بے چین ہو گئی۔ کہا بابا آپ بار بار جو ہے ہمیں اپنے جانے کی خبر کیوں دے رہے ہیں؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ علی نے زینب کا سر اپنے سینے پر رکھ کے کہا زینب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصیبت تو کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، ابھی تو تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنا ہے، تمہیں بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے دربار و بازار سے گزرنا ہے۔ اے میری بیٹی تم ساری مصیبتوں میں صبر کرنا۔ اور یہ وصیتوں کے بعد ایک مرتبہ ایک ہچکی لی اور روح جنت کو پرواز کر گئی۔ حسب وصیت جناب محمد حنفیہ نے پانی کا انتظام کیا، حسن اور حسین نے اپنے بابا کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد اب روایت میں ایک جملہ ملتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ جا کے چاہنے والے دروازے پہ جمع ہے ان سے کہہ دو کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ علی نے اپنی وصیت میں یہ کہا تھا کہ میرے قبر کو مخفی رکھنا۔ عزاداران امام مظلوم حسن باہر نکلے اور راج ملنے کے بعد سارے چاہنے والوں سے کہا کہ بابا کی وصیت ہے
کہ آپ جنازے کے ساتھ نہ جائے اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائے۔ لوگ واپس تو چلے گئے، لیکن میرا دل کہتا ہے اگر یہ چاہنے والے تھے تو کیسے واپس گئے ہوں گے؟ اس کو نہ کوئی راوی لکھ سکتا ہے اور نہ کوئی بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ حسنین نے دیکھا کہ آگے سے جنازہ جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوا، دوڑ کے پیچھے سے حسنین نے باپ کے جنازے کو اٹھایا اور لے کے جدھر جدھر جنازہ جا رہا تھا، روایت کا فقرہ ہے کہ علی کا جنازہ جس راستے سے گزرتا تھا دیواریں خم ہو جایا کرتی تھی، درخت جھک جایا کرتے تھے۔ روایت میں فقرہ ہے کہ جیسے ہی علی کا جنازہ مسجد حنانہ کی طرف پہنچا، ایک مرتبہ دیواریں جو ہے وہ خم ہو گئی اور لے کے اس جگہ پہ پہنچے کہ جیسے ہی وہاں نجف اشرف پہنچے، ایک مرتبہ جنازہ آگے کی طرف سے پھر جھکنا شروع ہوتا ہے۔ جنازے کو رکھا گیا اور رکھنے کے بعد حسب روایت وہ اس جگہ کو سے پتھر کو ہٹایا گیا۔ جیسے پتھر ہٹایا گیا ایک قبر تیار ملی جس پہ لکھا ہوا تھا پتھر کے اوپر، یہ وہ قبر ہے جسے نوح نبی اللہ نے اے محمد کے وسیع علی کے لیے تیار کیا۔ روایت کہتی ہے کہ بیٹے نے باپ کو قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد ایک مرتبہ سپرد لحد کیا۔ روایت میں ایک فقرہ ملا کہ ابھی حسنین اپنے بابا کو سپرد خاک کر رہے تھے کہ ادھر سے صعصع ابن سوحان آئے۔ جیسے ہی دیکھا تو کہا حسن نے کہ صعصع، بابا نے سب کو آنے کے لیے منع کیا۔ تو ایک مرتبہ صعصع کہتے ہیں ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جہاں آپ سے منع کیا ہے وہیں آپ کے بابا نے مجھے خصوصی اجازت دیا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ تو مدینے واپس چلے جائیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد اگر کبھی ضرورت پڑی کہ مولا کائنات کی قبر کا نشان بتانا ہوا تو اگر میں نہ جانوں گا تو میرے علاوہ کون بتائے گا؟ یہ کہنے کے بعد حسنین اپنے بابا کو دفن کر کے وہاں سے رخصت ہو کے بیت الشرف کی طرف تشریف لائے۔ عزاداران امام مظلوم ہر سال اس وقت مولا کائنات کا تابوت ہم اور آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے، لیکن اس وقت تابوت تو نہیں اٹھ سکتا۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ جب جنازہ نکلا تو ایک مرتبہ ایک کوہرام برپا تھا، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی علی الوداع، علی خدا حافظ۔ کل ہم اور آپ موجود نہیں تھے، آج موجود ہیں، لہذا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مولا کو خدا حافظ کہیں، اپنے مولا کو الوداع کہیں۔ اور یہی کے ساتھ ایک مرتبہ آواز پھر گونجنا شروع ہوتی ہے، اے حسن کے بابا خدا حافظ، اے حسین کے بابا الوداع، زینب کے بابا الوداع، ام کلثوم کے بابا الوداع، محمد حنفیہ کے بابا الوداع، الفراق الفراق و علیہ و محمدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا۔ اللہم صلی علی محمد و علی